أنه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا واسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ بتلا رہے ہیں اس باب میں کہ اگر کسی وقت نماز قضا ہو جائے، پوری جماعت کی نماز قضا ہو گئی، تو اس وقت میں جب وقت نکلنے کے بعد جب قضا نماز پڑھیں گے تو اس وقت بھی اذان مشروع ہے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ویسے تو اگر کوئی شخص منفرداً نماز پڑھ رہا ہو، کہیں صحرا میں ہے، سفر میں ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں مشروع ہیں. صرف اقامت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے اور اذان بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر وقت نکل گیا تو اس وقت قضا نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر اکیلا ہے آدمی یا دو چار آدمی ہیں اور بستی میں ہیں کسی میں، تو اس صورت میں اذان دینا مشروع نہیں، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو غلط فہمی واقع ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں ایک طرح سے اپنے ایک گناہ کا اعلان ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے، اب میں اذان دے رہا ہوں. لیکن جب پوری جماعت اکٹھی ہے اور نمازیں سب کی قضا ہوئی ہیں، تو اس صورت میں جب نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ تو اس وقت میں اذان دینا مشروع ہے. اس میں امام بخاری نے لیلۃ التعریس کا واقعہ نقل کیا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃً، ایک رات ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، یعنی سفر میں. فقال بعض القوم، رات کے وقت میں چل رہے تھے، رات کے وقت میں قافلہ جا رہا تھا، تو لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ لو عرست بنا یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں رات کے وقت میں آخری شب میں کچھ ٹھہر جائیں تو اچھا ہوگا. عرستہ تعرسہ تعریسن کے معنی ہوتے ہیں رات کے آخری حصے میں قافلے کا ٹھہر جانا، رات گزارنا وہاں پر. تو لو جو ہے یہ تمنی کے لیے ہے، یعنی کاش کہ آپ ٹھہر جائیں تھوڑی دیر، رات کو گزار لیں، رات کی چاند گزار لیں. قال، تو آپ نے فرمایا اخاف ان تناموا عن الصلاۃ، مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگ سو جاؤ اور نماز فجر نکل جائے. قال بلال، تو حضرت بلال نے فرمایا کانا اوقظکم فاضطجعوا، تو لوگ لیٹ گئے. واسند بلال ظہرہ الی راحلتہ، اور حضرت بلال نے اپنی پشت کا سہارا لے لیا اپنی راحلہ سے، یعنی راحلہ پر بیٹھے رہے، اونٹ پر ہی، لیکن ذرا کمر جو ہے پیچھے ٹکا لی. فغلبتہ عیناہ، تو ان کی آنکھیں بھی ان پر غالب آ گئیں، یعنی نیند آ گئی ان کو. فناما، فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد طلع حاجب الشمس، آپ ایسے وقت بیدار ہوئے کہ سورج کی ابرو طلوع ہو چکی تھی، یعنی سورج نکل رہا تھا. فقال یا بلال اینما قلتا،
حضرت بلال سے پوچھا بھائی تم نے کہا تھا کہ ہم بیدار کر دو گے تو کیا ہوا تمہیں؟ قال ما القیت علی نومۃ مثلھا قط، مجھے کبھی ایسی نیند نہیں آئی جیسے آج آ گئی۔ قال، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها علیکم حین شاء، جب اللہ تعالی نے چاہا تمہاری روح قبض کر لی اور جب چاہا تو اس کو چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ یا بلال قم فأذن بالناس بالصلاۃ، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى۔ یہ حدیث ہے جس میں نماز قضا ہوئی سب کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا حضرت بلال کو۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پیچھے آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، آپ کی آنکھ سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ دل بھی سو گیا، کیونکہ اگر دل جاگتا ہوتا تو پھر نماز قضا نہ ہوتی۔ تو اب دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ وہ جو فرمایا گیا ہے کہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، وہ عام حالت کا بیان ہے، اور جہاں نماز قضا ہوئی ہے سونے کی وجہ سے وہ ایک مخصوص حالت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نماز قضا ہونے کا حکم بھی لوگوں کے سامنے آئے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ نیند ایسی مسلط فرمائی کہ جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ سورج نکل آیا ہے اور نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو لوگوں کو نماز قضا ہونے کے جو احکام ہیں وہ امت کے سامنے نہ آتے۔ اس واسطے یہ خاص واقعہ ہے جس میں ایک استثنائی واقعہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی نیند طاری فرمائی گئی کہ جس سے نماز قضا ہو جائے اور امت کو یہ پتہ چلے کہ قضا ہونے کی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس حدیث سے متعلق یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کی آنکھ کھلے تو چاہے وہ سورج نکل رہا ہو، ابھی بلند نہ ہوا ہو، تب بھی نماز فوراً پڑھنی چاہیے۔ اور استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جو آگے آئے گی کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فقد فلیصلی اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، کہ جب بھی بیدار ہو یا اس کو یاد آئے تو اسی وقت نماز پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر فرض کرو کہ ایسے وقت میں آنکھ کھلی جبکہ سورج نکل رہا ہے یا نکل تو چکا ہے لیکن بلند نہیں ہوا، تب بھی امام شافعی کہتے ہیں کہ اسی وقت نماز پڑھ لے۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں انتظار کرنا چاہیے ارتفاع شمس کا، کہ جب سورج بلند ہو جائے پھر نماز قضا کرے۔ یہ حدیث حنفیہ کی دلیل ہے کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ فتوضأ، آپ نے وضو فرمایا، فلما ارتفعت الشمس وبیاضت، جب سورج بلند ہوا اور سفید ہو گیا تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، یعنی آپ نے انتظار کیا۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہذا بادم بھی شیطان، یہ وادی ایسی ہے کہ جس میں شیطان ہے، لہذا یہاں سے چلو، آگے چل کر نماز پڑھیں گے۔ تو یہ جو چلنا تھا اور آگے بڑھنا تھا، یہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ارتفاع شمس کا انتظار تھا۔ جی باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. یہ ایک اور واقعہ ہے نماز کے قضا ہونے کا خندق کے دن، کہ حضرت عمر خندق کے دن آئے غروب کے بعد اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما کدت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، میں نماز عصر نہ پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ غروب کے قریب ہو گیا. تو آپ نے فرمایا واللہ ما صلیتها، میں نے بھی نہیں پڑھی. تو پھر فقمنا الی بطحان، بطحان ایک وادی ہے، اس کی طرف ہم گئے اور آپ نے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا. تو صلی العصر بعدما غربت الشمس، تو غروب کے بعد نماز پڑھی، اس کے بعد پھر مغرب پڑھی. تو یہاں امام بخاری اس مسئلے پر استدلال کر رہے ہیں کہ جب نمازیں کئی آدمیوں کی فوت ہو گئی ہوں تو جماعت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قضا ہونے کے بعد مغرب کے بعد نماز پڑھی اور وہ جماعت کے ساتھ پڑھی. جی باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. وبه قال حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد أقم الصلاة لذكري. وقال حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. یہ ذکر ہے نماز قضا ہونے کا اور اس صورت میں کس طرح قضا کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں یہ ایک دو باب آگے آ رہے ہیں. اور اس میں حدیث جو ذکر کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اسی کو ترجمۃ الباب بھی بنایا ہے کہ من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر، جب کوئی شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اسی وقت پڑھے جب کہ اس کو یاد آ جائے. پھر آگے ایک جملہ بڑھا دیا امام بخاری نے ولا یعید الا تلک الصلاۃ، اور اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز کا اعادہ نہ کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ان کا مسلک یہ ہے امام بخاری کا کہ جب قضائے فوائد میں ترتیب ضروری نہیں ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب نمازیں ایک سے زیادہ قضا ہو جائیں اور آدمی صاحب ترتیب ہو تو اس کو ترتیب کے ساتھ نمازیں پڑھنی چاہیے. لیکن امام بخاری، بعض لوگوں نے یہ منسوب کیا امام بخاری کی طرف کہ وہ ترتیب کے قائل نہیں ہیں اور اس لیے کہہ رہے ہیں لم یعد الا تلک الصلاۃ الواحدہ الا تلک الصلاۃ. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ آگے مستقل باب امام بخاری قائم کر رہے ہیں جس میں ترتیب کا ذکر ہے. لہذا اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی کے زمانے میں کچھ حضرات کا کہنا یہ تھا کہ جب آدمی کی نماز قضا ہو گئی تو قضا تو پڑے گا ہی، لیکن اگلے دن جب اسی نماز کا وقت آئے گا تو اس کا بھی اعادہ کرے گا پھر دوبارہ. جیسے مثلا ظہر کی نماز قضا ہوئی، اب عصر کے وقت میں اس نے ظہر کی قضا کر لی، ایک تو یہ ہو گیا.
اس کے بعد جب اگلے دن ظہر کا وقت آئے گا تو پھر وہ وقتی نماز کے ساتھ ایک اور قضا کی نماز پڑھے گا. سمجھ رہے نا؟ تو گویا ایک جو جس کا حاصل یہ ہوا کہ کوئی بھی نماز قضا ہو جائے تو اس کو 2 مرتبہ قضا کرنی ہوگی، 2 مرتبہ ادا کرنی ہوگی، ایک فوراً اگلے وقت میں اور دوسرے وہی وقت جب اگلے دن آئے گا تو اس وقت بھی قضا کرنی ہوگی. تو امام بخاری اس کی تردید کر رہے ہیں، بلا یعید الا تلک الصلاۃ، بس وہی نماز، اسی نماز کا اعادہ کرے گا جو چھوٹی ہے. اس کے بعد پھر اگلے دن اسی نماز کے وقت میں دوبارہ نماز پڑھنے کا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ارے سمجھو. چنانچہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ من ترک صلاۃ واحدۃ 20 سنۃ، اگر کوئی شخص ایک نماز چھوڑے رہا 20 سال تک تو لم یعد الا تلک الصلاۃ الواحدہ، تو اعادہ نہیں کرے گا مگر اسی ایک نماز کا، جس سے کیا معلوم ہوا کہ اگلے دن جب اسی نماز کا وقت آئے گا تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے ابراہیم نخعی کے قول کا، وہ یہ کہ جب ایک نماز اس نے چھوڑی 20 سال تک تو وہ صاحب ترتیب نہ رہا نا، صاحب ترتیب نہیں رہا، تو اب وہ جب قضا کرے گا تو اس میں کوئی ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی نماز، اسی نماز کا اعادہ کرے گا جو اس کی فوت ہوئی. اگر کوئی صاحب ترتیب ہو مثلا اور فرض کرو کہ اس کی ایک ظہر کی نماز قضا ہو گئی، پھر اس نے عصر پڑھ لی اور عصر سے پہلے ظہر کی قضا نہیں کی، پھر مغرب پڑھ لی اور قضا نہیں کی، پھر عشاء پڑھ لی اور قضا نہیں کی، تو کیا کرے گا؟ جب فجر کا وقت آئے گا تو اس کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازوں کی قضا کرنی ہوگی نا صاحب ترتیب کو. اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ صرف ایک نماز کی قضا کرے گا. تو یہاں وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جو صاحب ترتیب نہ ہو 20 سال تک قضا کرتا رہا والعیاذ باللہ، تو 20 سال تک قضا کرنے کے نتیجے میں جب وہ نماز پڑھے گا تو صرف وہی نماز پڑھے گا جو قضا کی ہے، اس کے ساتھ دوسری نمازیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے حدیث معروف ہے جو ذکر فرمائی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلک، اس کا کوئی کفارہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اس کی قضا کر لے. اور پھر یہ آیت کو فرمائی کہ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کریم میں ہے، لام وقتیہ ہے، یعنی نماز قائم کرو اس وقت جب تم مجھے یاد کرو، یعنی جب تمہیں یاد آئے. تو اس لیے بس اسی نماز کی قضا کرنی ہوگی. اب آج کل ایک اور مسئلہ چل پڑا ہے لوگوں میں، ہمارے ہاں کیا چاروں ائمہ کے ہاں اگر کسی شخص کی ساری عمر نماز نہیں پڑھی اس نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی تو توبہ تو ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن ساتھ ہی جو پیچھے نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا واجب ہوگی، جس کو قضائے عمری کہتے ہیں، جانتے ہو نا. اور ویسے تو فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر پچھلی نمازیں بہت ساری چھوٹی ہوئی ہیں تو اس کو یہ چاہیے کہ جتنا بھی اس کو وقت ملے قضا کرتا رہے. اور آسانی کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا کر لے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتا رہے، اپنے پاس لکھ کے رکھے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں اور میں اس کو آج سے ادا کرنا شروع کر رہا ہوں،
اگر میں اپنی زندگی میں وہ ادا کر پایا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کر نہ پایا تو میں اپنے وارثوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میری اتنی جو نمازیں باقی رہ گئی ہوں ان کا فدیہ ادا کریں۔ یہ ہے ہمارے ہاں معروف مسئلہ۔ بہرحال ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ اگر کسی کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہے پچھلی تو ان کو ادا کرنا واجب ہے انسان کے ذمہ۔ علامہ ابن تیمیہ کے بھی اس بارے میں، علامہ ابن تیمیہ کے دو مذہب ہیں جو ان کے فتاویٰ میں مذکور ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بس جب توبہ کر لی تو پچھلی معاف ہو گئی، اب ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب آج کل بعض ایسے لوگ جو آسانی کی فکر میں زیادہ رہتے ہیں، ان کو علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہاتھ آ گیا، تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کی تبلیغ شروع کر دی، بلکہ اس پر اصرار اتنا کہ قضاء عمری کوئی چیز نہیں ہے، قضاء عمری کوئی چیز نہیں ہے، قضاء عمری کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ذرا سمجھو، عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے کہ من نسی صلاۃً فلیصلی، یہ جو قضا کا حکم ہے یہ اس شخص کو ہے جو بھول گیا ہو نماز، اور جس نے جان بوجھ کر چھوڑی اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ سمجھے بھائی؟ یعنی جس نے نسیان کے عذر کی وجہ سے چھوڑی تو اس کے لیے تو قضا واجب ہے، اور جو بلا عذر چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر، وہ کہتے ہیں یہ اس حدیث میں داخل نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسی بات ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جو والدین کے بارے میں فرمایا گیا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اف کہنے سے منع کیا ہے، ڈانٹنے سے منع کیا ہے، مارنے سے تو نہیں کیا، سمجھے نا؟ تو ایسا ہی یہ بھی ہے استدلال۔ اور عجیب و غریب ہے کہ اس استدلال کی وجہ سے کہتے ہیں جی بس لوگوں کو اگر ہم قضاء عمری کا پابند بنائیں گے تو وہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے، اس لیے اس کو اختیار کرتے ہیں، اس قول کو، ابن تیمیہ کے اس قول کو۔ ایک خاتون ہیں جن کا بہت درس ہوتا ہے مختلف جگہوں پر، ان کی طرف سے یہ مسئلہ خاص طور پر بہت اہتمام کے ساتھ اٹھایا گیا، اور قضاء عمری کے خلاف ایک مستقل مہم چلائی گئی کہ قضاء عمری غلط چیز ہے۔ اور استدلال دیکھ لو کیا ہے کہ بھولا ہوا آدمی اگر قضا کرے، اگر اس کی نماز چھوٹے بھول کر تو قضا واجب، اور جان بوجھ کر چھوڑے تو قضا واجب نہیں۔ تو اتنا بدیع البطلان قول ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جعل عمر رضي الله تعالى عنه يوم خندق يسب كفارهم فقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. یہ حدیث ہے کہ جس میں وہی جو پیچھے گزری تھی وہی دوبارہ لائے ہیں، تو اس میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قضا ہوئی تھی تو مغرب کے بعد پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی۔ اس سے استدلال کیا جا رہا ہے اس بات پر قضاء الصلوات الاولی فالاولی، کہ جب نمازیں قضا ہو جائیں تو ترتیب کے ساتھ ادا کی جائیں یکے بعد دیگرے۔
اور یہی قول ہے حنفیہ کا، امام بخاری نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور یہی مسلک ہے مالکیہ اور حنابلہ کا بھی۔ حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ تینوں کے نزدیک یہ حکم ہے کہ جب قضا کی جائیں تو ترتیب کے ساتھ قضا کی جائیں، اور اگر ترتیب مختل ہو گئی تو وہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی تھی کہ ظہر کی نماز قضا ہوئی اور پھر آدمی نے عصر میں نہیں پڑھی، عصر کی وقتی پڑھ لی اور قضا نہیں کی، تو جب مغرب میں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ پہلے ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا، پھر مغرب پڑھے گا، اگر صاحب ترتیب ہے تو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترتیب سے پڑھے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے ترتیب کے بغیر پڑھی تب بھی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ جمہور استدلال کرتے ہیں اسی خندق کے واقعے سے۔ خندق کے واقعے میں کیا ہوا کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی، مغرب کے وقت جب آپ نے نماز پڑھی تو پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی، جس سے ترتیب کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ اصول فقہ میں آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عمل فرمایا ہے تو وہ سنت تو ہو گیا یا لازمی طور پر، لیکن آیا واجب بھی ہوا؟ تو اصول فقہ میں یہ بات کہی گئی کہ صرف عمل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ صیغہ امر نہ ہو، یعنی آپ نے کوئی عمل کیا ہو اور کہا ہو کہ بھئی ایسے ہی کیا کرو، تب تو واجب ہوگا۔ لیکن اگر صرف عمل کیا اور کچھ فرمایا نہیں تو اس سے سنت تو ثابت ہوگی، ترتیب کا سنت ہونا ثابت ہو گیا، لیکن وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ اب اس کے جواب میں بعض حضرات نے فرمایا کہ امر اس طرح ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ کا یہ ارشاد ہے کہ صلو کما رأیتونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، تو یہ امر ہے، اور آپ نے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی تو پھر یہی اسی عمل پر جو ہے عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اب اس میں بعض حضرات یہ استدلال ذرا کمزور ہے، اس لیے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی میں اگر اس کو یہ کہا جائے کہ جس طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو اسی طرح پڑھنا واجب ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ نماز کے اندر جتنے بھی افعال ہیں جو آپ نے کیے وہ سب واجب ہیں۔ جیسے رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا یا سبحان ربی العظیم کہنا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ سب واجب ہو جائے گا، سمجھے نا؟ لیکن تو اس وجہ سے اس سے استدلال کرنا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی سے ہر فعل آپ کا واجب ہو جاتا ہے، یہ درست نہیں، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ البتہ جو جمہور جس چیز سے استدلال کرتے ہیں وہ ایک طرف تو یہ واقعہ ہے، اور دوسری طرف اس کے قرائن ہیں کہ آپ نے یہ بات وجوب کی وجہ سے فرمائی، اور قرائن ہے صحابہ کرام کا عمل اور صحابہ کرام کے اور تابعین کے فتاوی، وہ اس کو متعین کرتے ہیں کہ یہ عمل جو تھا یہ واجب تھا۔ اور ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی مضمون کی بات نقل کی گئی ہے
کہ آپ نے فرمایا جب تمہاری کوئی نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کو قضا کرو الاول فالاول، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی سند پر کچھ کلام ہے، لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ صحابہ، تابعین وغیرہ کے اقوال اور ان کے افعال سے اس کی تائید ہوتی ہے، لہذا یہ جمہور اس کو واجب کہتے ہیں۔ جی باب ما يكره من السمر بعد العشاء السامر من السمر والجميع السمار والسامر هاهنا في موضع الجميع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحز الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويكره من 60 إلى 100. یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے، یہاں مخصوص صرف یہ جملہ ہے کہ کانا یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد سونا، عشاء کے بعد باتیں کرنے سے کو آپ مکروہ سمجھتے تھے، اور جس کو سمر کہتے ہیں۔ سمر اصل میں کہتے ہیں چاندنی رات کو، چاند کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو سمر کہا جاتا ہے۔ اور اہل عرب کا صحرا کے لوگ تھے تو وہ جب چاندنی رات ہوا کرتی تھی تو اس میں جا سب بیٹھ کے گپ شپ کیا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو اس باتوں کو بھی سمر سے تعبیر کرنے لگے۔ تو آپ نے سمر بعد العشاء سے منع فرمایا، تفصیل اس کی میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جی باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال أنس بن مالك نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا وقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اس باب میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہر طرح کا سمر ممنوع نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی فقہ کی بات ہو، علم کی بات ہو، وہ عشاء کے بعد کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں روایت نقل کی ہے قرہ ابن خالد کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسن بصری کا انتظار کیا۔ وہ حضرت حسن بصری کا کوئی حلقہ ہوتا تھا تو اس تلامذہ آتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسن کے آنے کا انتظار کیا وراث علینا، لیکن انہیں دیر ہو گئی، یہاں تک کہ ہم قریب آ گئے ان کے اٹھنے کے وقت سے، جس وقت وہ عام طور سے اٹھا کرتے تھے اس وقت کا وقت آ گیا۔ تو آئے اور انہیں کہا کہ دعا جیراننا ہاؤلا، ہمارے ان پڑوسوں نے بلا لیا تھا، میں اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اب پھر آ کے حضرت انس کا یہ قول نقل کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا ایک رات، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ تو پھر آپ نے آ کر نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا نماز عشاء کے بعد کہ الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا وانکم لم تزالوا فی صلاۃ ما انتظرتم الصلاۃ۔ یہ جملہ آپ نے کب فرمایا؟ عشاء کے بعد خطبہ دیتے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ اس قسم کی بات عشاء کے بعد کی جا سکتی ہے۔ اور حسن کہتے ہیں ان القوم لا یزالون فی خیر من انتظروا الخیر، کہ
جب تک لوگ کسی خیر کا انتظار کرتے رہے تو وہ اسی خیر کے حکم میں ہوتے ہیں. نماز کا انتظار کر رہا ہے آدمی، نماز کا انتظار کرنے بیٹھا ہے تو وہ بیٹھنا بھی نماز کے حکم میں ہے. اور حسن بصری نے کہا وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ فِي خَيْرٍ مَا انتظروا الْخَيْرَ. جی. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شهيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي أثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فهل الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث عن 100 سنة وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے نا. جی آگے ایک حدیث ہے لمبی سی، وہ میں ہی پڑھ لیتا ہوں. باب الثمر مع الاہل والضیف، کہ ثمر کرنا یعنی عشاء کے بعد پڑھنا گھر والوں کے ساتھ اور مہمان کے ساتھ. کسی کا حق چھوٹ گیا کیا پڑھنے کا ہے؟ چلو پڑھو. جی. باب السمر مع الأهل والضيف. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث وإن 4 فخامس أو سادس وإن أبا بكر جاء ب3 وانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ب10 قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال أو ما عشيتهم؟ قال أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا لكم. قال فقال والله لا أطعمه أبدا وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أو أكثر منها. قال شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك ب3 مرار. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس والله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون. یہ ایک واقعہ ہے جو ثمر بعد العشاء کے جواز پر بھی دلالت کرتا ہے، اور وہ روایت کر رہے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے. وہ فرماتے ہیں کہ ان اصحاب الصفۃ کانوا اناسا فقراء وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان عنده طعام 2 فلیذهب بثالث. تو اصحاب صفہ جو ہوتے تھے وہ تو سارے کام دھندے چھوڑ کر صفہ میں پڑے رہتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. کھانے پینے کا ان کو کوئی انتظام نہیں تھا، مطبخ نہیں تھا. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت مثلا یا مغرب کے وقت وہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ ایک تیسرے کو ساتھ لے جائے مہمان کے طور پر، اور جن کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو
تو خامسن او سادس، تو پانچویں چھٹے کو ساتھ لے جائے. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، تو آپ حضرت صدیق اکبر نے یہ اعلان سن کر 3 اصحاب صفہ کو اپنے گھر لے آئے. وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ب10، اور آپ اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو لے گئے. قال فهو انا وابی وامی، اب کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ سنا رہے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کون کون لوگ تھے. عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک تو میں تھا، ایک میرے والد تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایک میری والدہ تھیں، اور شاید یہ بھی کہا تھا لا ادری هل قال بامرأتی، کہ میری بیوی تھی، وخادم، اور ایک خادمہ تھی، بیتنا و بیتی ابو بکر. وہ خادمہ ایسی تھی کہ حضرت صدیق اکبر کے گھر میں بھی کام کرتی تھی اور ہمارے گھر میں بھی کرتی تھی. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ایک تھوڑی سی یعنی بات محذوف ہے کہ حضرت صدیق اکبر جو ہے 3 مہمانوں کو لے کر آ گئے گھر میں، اور پھر کیا ہوا کہ واپس چلے گئے مسجد، اور تعشى عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کا کھانا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا. ثم لبث حيث صليت العشاء، پھر جہاں نماز عشاء ہوئی تھی وہیں پر بیٹھے رہے. ثم رجع، پھر واپس آئے، یعنی گھر آئے. یہ اصل میں ترتیب میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے یہاں پر. مطلب یہ ہے کہ رجع سے مراد ہے کہ واپس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. یعنی یہ جو پہلے کہا تھا نا کہ حضور کے ساتھ کھانا کھایا، اس کی تفصیل یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے تو وہ ہمارے گھر آ کر مہمانوں کو چھوڑ گئے، اور پھر واپس چلے گئے جہاں پر کہ نماز عشاء پڑھی، اور فلبث حتی تعشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اتنی دیر ٹھہرے رہے جب تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء اللہ. قالت له امرأته، اب وہ چونکہ دیر ہو گئی تھی نا حضرت صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت صدیق اکبر کے اہلیہ نے پوچھا کہ ما حبسك عن اضيافك، کہ آپ کو اپنے مہمانوں سے کے پاس آنے میں کیوں دیر ہوئی، کس چیز نے آپ کو روک رکھا اپنے مہمانوں کے پاس آنے سے، کیوں دیر لگائی آپ نے، مطلب یہ ہے. او قالت ضیفک، قال، اس وقت صدیق اکبر نے تعجب سے کہا اب وما عشیتہم، تم نے اب تک کھانا نہیں کھلایا ان کو، مہمانوں کو. قالت ابوا حتی تجیء، تو اہلیہ نے کہا کہ ہم نے تو پیش کیا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا، اور یہ کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ صدیق اکبر نہ آ جائے. قد عرضوا فابوا، ان کو پیشکش کی گئی تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا. اب کہتے ہیں عبد الرحمن بن بکر کہ جب میری اہلیہ نے جواب دیا کہ بھئی وہ کھانا اب تک نہیں کھلایا گیا مہمانوں کو، انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں اب مجھے اندیشہ ہوا کہ میری شامت آئے گی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر جو ہیں میرے اوپر ناراض ہوں گے کہ تم یہاں گھر میں موجود تھے اور تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا. تو کہتے ہیں فذهبت انا فاختبأت، تو میں جا کے کہیں چھپ گیا کہ حضرت صدیق اکبر کا سامنا کرنا نہ پڑے، وہ کہیں میرے اوپر غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے. فقال یا غنصر، تو مجھے انہوں نے پکارا یہ کہہ کر کہ اے پوستی، یعنی سستی مارا. غنصر کہتے ہیں اس شخص کو جو بہت سست ہو اور کاہل ہو. تو مجھے یا غنصر کہہ کے پکارا. فجدع وسب، اور انہوں نے مجھے کہا جدع اللہ انفک. جدع کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ کہنا کہ جدع اللہ انفک، اللہ تیری ناک توڑے. جدع وسب، اور برا بھلا کہا کہ تو کہاں غائب ہے
اور مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کھانا نہیں کھلایا. وقالا، اور کہا جب کھانا لگا دیا گیا مہمانوں کے سامنے تو کہا کہ کلو لا ہنیئا لکم، یعنی ان سب گھر والوں سے کہا کہ بھئی تم نے یہ حرکت کی ہے تو تم کھاؤ، لیکن تمہارے لیے یہ کھانا خوشگوار نہیں ہوگا کیونکہ تم نے مہمانوں کو روکے رکھا. فقال واللہ لا اطعمہ ابدا، اور قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا. اب ناراض ہو کر قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہ، کیونکہ تم لوگوں نے یہ کھانا جو ہے مہمانوں سے روک کے رکھا تھا. وَأَيْمُ اللَّهِ، اب یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اے ما كنا ناخذ من لقمة لا ربا من اسفلها اکثر منها، کہ ہم ایک لقمہ بھی نہیں لیتے تھے، جب بھی کوئی لقمہ لیتے تھے تو نیچے سے اس سے زیادہ اس میں وہ کھانا آ جاتا تھا. یعنی کھانا کھانے سے جب لقمہ لیا تو کھانے میں کمی ہونی چاہیے نا، کمی نہیں ہوتی تھی بلکہ نیچے سے اور کوئی اور آ جاتا تھا. ربا کے معنی ہے بڑھ جانا نیچے سے. قال شبعوا، عبد الرحمن بن بکر کہتے ہیں کہ اس طرح سارے کے سارے پیٹ بھر کر سب نے کھانا کھا لیا، یعنی گھر والوں نے بھی اور جو مہمان آئے تھے انہوں نے بھی. وصارت اکثر مما كانت قبل ذلك، اور وہ کھانا جتنا تھا اس سے بھی زیادہ بچ گیا. فنظر الیہا ابو بکر، تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سب لوگ کھا چکے پھر بھی کھانا اتنا سارا بچا ہوا ہے. فاذا ہی کما ہی او اکثر، دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. فقال لامرأته، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ یا اخت بنی فراس ما ھذا، بنو فراس سے تعلق تھا نا ان کی اہلیہ کا، تو کہا کہ اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہے معاملہ کہ سارا کھانا اسی طرح موجود ہے. قالت لا بقرۃ عینی لہی انا اکثر منها، لا جو ہے زائدہ ہے اور عام طور سے تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے. اس کا مراد نفی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک تقیہ کلام جیسا ہوتا ہے. تو کہا بقرۃ عینی، قسم مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی. مراد اس سے کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہی الآن اکثر منها قبل ذلك بثلاث مرار، کہ یہ کھانا تو پہلے سے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. اب جب دیکھا حضرت صدیق اکبر نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی برکت دی ہے اور یہ متبرک کھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس میں اضافہ کیا، برکت دی، تو اب ان کو ندامت ہوئی کہ بھئی میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ لا اطعم ابدا، میں نہیں کھاؤں گا. تو قسم توڑ دی اور صدیق اکبر نے کھانا کھایا اس میں سے. وقال انما كان ذلك من الشیطان، کہ میں نے جو قسم کھائی تھی وہ شیطانی اثر تھا، یعنی یمینہ ہو. ثم اکل منها لقمۃ، تو پھر تھوڑا سا لقمہ انہوں نے اس میں سے کھایا. ثم حملها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کو اٹھا کر لے گئے اس کھانے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاصبحت عنده، وہ صبح کے وقت میں حضور کے پاس ہی تھا. اب کیا ہوا اس کھانے کا، آگے اس کا ذکر کرتے ہیں. اس کا خلاصہ پہلے سمجھ لو. وہ کہتے ہیں کہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا گیا. اب قصہ یہ تھا کہ ایک قوم تھی جس سے کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا مسلمانوں کا. اب وہ مدت جنگ بندی کی ختم ہو گئی، تو اب کچھ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجنا چاہتے تھے. تو وہ مدینہ منورہ سے کچھ باہر نکل کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. اس لیے ڈالا ہوا تھا کہ اب روانہ ہوں گے اپنی مہم کے اوپر. وہاں پر وہ جمع تھے، تو یہ کھانا ان کو پہنچا دیا گیا کیونکہ وہ مجاہد تھے اور مدینہ منورہ سے باہر مقیم تھے، تو وہ کھانا ان کو پہنچا دیا گیا.
تو سب اچھا کتنے لوگ تھے کہ 12 دستے بنائے گئے تھے اس میں، اور ہر دستے میں کافی لوگ تھے، یعنی 12 امیر تھے اور ہر امیر کے نیچے بہت سے افراد تھے۔ جب کھانا ان کو بھجوایا گیا تو وہ سارے کے سارے لوگوں نے وہ کھانا کھا کر پیٹ بھر لیا، اتنی اس میں برکت ہوئی۔ یہ کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بکانا بیننا بین قوم عقد، ہمارے اور ایک قوم کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ معاہدہ کیسا؟ جنگ بندی کا۔ فمضل اجل، وہ جو معاہدے کی مدت ہے وہ گزر گئی، تو ہم نے کیا کیا کہ 12 آدمی الگ الگ مقرر کر دیے، تفریق کر دی، یعنی ٹولیاں بنا دی 12 آدمیوں کی، مع کل رجل منہم اناس، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ان کے ماتحت جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ واللہ اعلم کم مع کل رجل، اب ان کو یاد نہیں ہے کہ ہر آدمی کے، ہر امیر کے ساتھ کتنے افراد تھے۔ فاکلوا منہا اجمعون، تو وہ کھانا جو ہے سب نے اکٹھے کھا لیا، سب کے لیے کافی ہو گیا، اتنی بڑی جماعت کے لیے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ سمجھ گئے بھائیوں؟ اب اس میں جو لانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سارے کام عشاء کے بعد ہو رہے ہیں نا جی، عشاء کے بعد ہی کھانا کھایا جا رہا ہے، عشاء کے بعد ہی یہ گفتگو ہو رہی ہے، عشاء کے بعد ہی وہ عبد الرحمن بن بکر کو آپ ڈانٹ رہے ہیں اور پھر بعد میں اپنی قسم توڑ رہے ہیں، یہ سارے کام عشاء کے بعد ہو رہے ہیں، تو لہذا ثمر بعد العشاء ہر حالت میں ممنوع نہیں ہے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔